ہر بات میں، ہر معاملے میں جھوٹ. اور سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا آج کے دور میں جو جھوٹ ہے وہ آپ کا میڈیا ہے. یہ میڈیا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ میڈیا سب سے بڑا دجل ہے، یہ میڈیا سب سے زیادہ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے، یہ میڈیا سب سے زیادہ لوگوں کو جھوٹ دکھاتا ہے، یہ میڈیا سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ کو بھرتا ہے. یہ جھوٹ کو ایسے بنا سنوار کے آپ کو دکھاتا ہے کہ جھوٹ ہی نہیں لگتا. سارے ڈرامے، فلمیں یہ کیا ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے جو ہم لوگ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم ایسے ذہن سے اپنے تسلیم کر لیتے ہیں جیسے سچ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ڈرامہ ہے. ہم زندگی کے معاملات میں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ڈرامے نہ کرو میرے ساتھ، اور وہی ڈرامہ ہم اس کو سچ سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بندے کا تو پتہ بھی نہیں کرتے کہ شاید وہ سچ ہی بول رہا ہو آپ کے ساتھ جس کو آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں. لیکن ڈرامے کو، فلم کو، مووی کو آپ نے سچ سمجھ کے دیکھنا ہے. یہ دجل ہے، یہ دجالی سسٹم ہے، یہ اس کا سسٹم ہے. دجال ایک انسان ہے لیکن وہ اپنے پورے سسٹم کے ساتھ ہے. یہ سارا سسٹم آپ کو دجال کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو ایک گھی کے ایڈ میں بھی جو چیز دکھا رہے ہیں، گھی کے ایڈ میں آپ کو صرف وہ ایک گھی نہیں دکھا رہے، اس میں آپ کو وہ پورا گھر دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو گھر کا سیٹ اپ دکھا رہے ہیں، وہ گھر کی سیٹنگ دکھا رہے ہیں، گھر کے پردے دکھا رہے ہیں، گھر کا ڈرائنگ روم دکھا رہے ہیں، گھر کا کچن دکھا رہے ہیں، وہ چھوٹے بچے دکھا رہے ہیں، وہ چھوٹی بچیاں دکھا رہے ہیں، وہ عورت کو ننگے سر دکھا رہے ہیں، وہ عورت کو ننگے بازو دکھا رہے ہیں، وہ عورت کو سلیو لیس ڈریس میں آپ کو دکھا رہے ہیں. وہ ہر چیز آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ہمارے لاشعور میں باتیں بیٹھتی جاتی ہیں، ہمارے لاشعور میں یہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں. پھر ہم کو یہ باتیں کوئی گناہ لگتا ہی نہیں، یہ باتیں ہمیں کوئی برائی لگتی نہیں، ہم ان باتوں کو کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں. عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جانا یہ کون سی برائی ہے آج اس معاشرے میں؟ یہ برائی اتنی پینیٹریٹ کیسے کر گئی ہم لوگوں میں؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یہ اس طرح سے ہمارے بیچ میں کیسے آ گئی؟ یہ میڈیا لے کے آیا، اس نے اتنی بار آپ کو دکھایا، اس نے اتنا دکھایا، سائن بورڈ لگا دیے. آپ ٹی وی نہ دیکھیں، سائن بورڈ دیکھیں. آپ ایک روڈ سے 10 دفعہ روز گزرتے ہیں، اس میں ننگی عورتوں کے سائن بورڈ لگے ہیں جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جن کے بازو ننگے ہیں، جن نے سلیو لیس پہنی ہوئی ہے، جنہوں نے اسکرٹ پہنی ہے، جنہوں نے جینز پہن رکھی ہے. ان کا آدھے سے زیادہ جسم نمایاں ہو رہا ہے. آپ اس کو روز 20 دفعہ 30 دفعہ دیکھتے ہیں، پھر وہ ویسی عورت آپ عام زندگی میں دیکھ لیں چلتے پھرتے، آپ اس کو برائی سمجھیں گے؟ کبھی بھی نہیں آپ اس کو برائی سمجھیں گے. یہ اس طرح سے میڈیا ہم میں ہر بات بٹھا رہا ہے، ہر معاملے میں، ہر شعبہ ہے زندگی کے، ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے الگ الگ پروگرام بنائے ہوئے ہیں. بچوں کے لیے الگ سے کارٹونز کے پروگرام ہیں، بڑوں کے لیے الگ سے پروگرام ہیں، لوگوں کو، نوجوان نسل کے لیے الگ سے پروگرام ہے ان کے پاس. وہ ایسے دکھائیں گے، ایسی ابھرتی ہوئی چیزیں، ایسا بھڑکیلا لباس پہنائیں گے ان کو، ایسی چیزیں پہنائیں گے، ایسی شہوت اٹھائیں گے آپ کے بیچ میں، آپ کو اس طرح سے وہ پاگل کر دیتے ہیں کہ آپ کے شعور میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. بچوں کے کارٹون میں بھی وہ لڑکی لڑکا دکھائیں گے آپ کو. کارٹون میں کون سا جینڈر ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کارٹون میں کون سا جینڈر ہوتا ہے؟ اس میں بھی جینڈر ڈال کے آپ کو ایک سٹوری دکھائیں گے، ایک سٹوری کریٹ کریں گے. لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ کھلے عام گھمائیں گے، اس کو لڑکیوں جیسا لباس پہنائیں گے، اس کو ویسے ہی اسکرٹ پہنائیں گے، ویسے ہی نکر پہنائیں گے، ویسے ہی شرٹ پہنائیں گے، تاکہ بچوں کے مائنڈ سیٹ ہو جائیں بڑے ہونے تک کہ لڑکی ایسی ہوتی ہے، لڑکی کا لباس ایسا ہوتا ہے، لڑکی ایسے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. اس میں کوئی دقت نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہم لوگ. آج ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں آپ جا کے دیکھیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو مردوں میں چلتے دیکھا، وہ مردوں میں بیچ میں گھس کے بھی نہیں چل رہی تھی لیکن مردوں کے ساتھ چل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ عورتوں کو بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ بازاروں کے بیچوں بیچ میں چلیں. اس کے بعد صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اس طرح سے دیوار کے ساتھ چلتی تھی کہ ہمارا لباس دیوار میں اٹک جاتا تھا، ہمارا لباس دیوار میں گھستا تھا. اس قدر دیکھیں وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اور سمعنا و اطعنا کہتے تھے، کس طرح سے وہ سننے کے بعد فوراً اطاعت شروع کر دیتے تھے. یہی حال صحابہ کا تھا، یہی صحابیات کا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے جو ہم آج دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ ہم لوگ یہ میڈیا دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ ہم لوگ یہ موویز، یہ ڈرامے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انہی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں،
انہی کے ایکٹر اور ایکٹریس کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، انہی کی طرح جینا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی طرح بننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تمہیں چلنا ہے، جبکہ ہم انہی ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی کسی کا فین ہے، کوئی کسی کا فین ہے، کوئی کسی کی طرح جینا چاہتا ہے، کوئی کسی کی طرح بننا چاہتا ہے، ہیئر سٹائل ان جیسے بنا لیتے ہیں، ڈریسز ان جیسے سلوا لیتے ہیں، اور وہ ڈریسز آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہنیں، اسی سے آپ کے سارے برانڈز چلتے ہیں، اسی سے آپ کے سارے یہ کاروبار چلتے ہیں، اسی سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ کمرشلز ٹی وی میں نہیں آتی، وہی چیزیں وہی آپ کو دکھاتے ہیں، اسی کی طرح آپ کو بناتے ہیں، انہی کے پیچھے آپ کو چلاتے ہیں، ہم لوگ بے سدھ ہو کے چلتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں رہتی، ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن پڑھیں تو ہم سمجھیں کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے تو ان کی طرح جئیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی طرح بنیں گے، ہم نے نہ ان کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ ان کے بارے میں جانا ہے، نہ صحابہ کے بارے میں جانا ہے، ہم لوگ بس بے سدھ ہو کے اسی میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ میڈیا ہمیں کہاں دھکیل رہا ہے، یہ میڈیا کس کی طرف بلا رہا ہے ہمیں، یہ میڈیا کس کی طرف بلا رہا ہے، یہ میڈیا نے کبھی آپ کو نیکی کی طرف بلایا؟ یہ میڈیا نے کرونا کے دنوں میں مسجدیں بند کرنے پہ تو بحث کی ہے علماء کے ساتھ، علماء کو بلا بلا کے اس بات پہ تو مائل کیا کہ مسجدیں بند ہونی چاہیے، نمازیں باجماعت نہیں ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو جانا چاہیے، مسجدوں کو تو تالے لگوائے ہیں انہوں نے، کبھی کسی عالم کو بلا کے انہوں نے بے حیائی پہ بات کی ہے، کبھی اس ٹاپک کو چوز کیا ان لوگوں نے، کبھی بے شرمی بے حیائی، کبھی یہ عورتوں کے لباس پہ بات کرتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ تو پروموٹ کریں گے عورت مارچ کو، میرا جسم میری مرضی والیوں کو پروموٹ کریں گے، یہ ان کا سارا ایجنڈا، ان کی ساری مخالفت اسلام ہے، کیونکہ یہ ہے ہی دجل، یہی دجالی سسٹم ہے سارا، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی کو ہم سمجھ کے انشاءاللہ سمجھیں گے، اب سب سمجھیں گے، ہمیں سمجھنا ہے اسی میڈیا کو، یہ میڈیا ہمیں دجال کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں ہمیشہ گناہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہی شیطانی چال ہے، یہی شیطانی سسٹم ہے، یہی دجالی سسٹم ہے، یہی دجل ہے۔ دن میں 4 سے 5 گھنٹے وہ میڈیا پہ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے میڈیا، کہیں سے بھی وہ دیکھے، اس کو دیکھتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اس کے جو مائنڈ میں باتیں بیٹھیں گی، جو اس کے انکانشیس میں باتیں بیٹھیں گی، وہ کون سی ہوں گی؟ وہ انہی عورتوں کو دیکھتا ہے، انہی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، انہی کی طرح کی لڑکیوں کو پھر وہ پسند کرتا ہے، وہ اپنی بیوی بھی انہی کی طرح کی چاہتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو انہی کی طرح بنانا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مائنڈ میں وہی بیٹھ گئی ہیں، وہی اس کو اچھی لگتی ہیں، انہی کی طرح کی وہ سب کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی انہی کی طرح بنانا چاہتا ہے، پھر وہ اپنی بہن کو بھی، بیٹی کو بھی انہی کی طرح کی بنانا چاہتا ہے، انہی کی طرح کا لباس پہنانا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 4 سے 5 گھنٹے اس نے دیکھا ہے، جبکہ اس کی بیوی ان جیسی بن ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں بن سکتی ان کی بیوی ان جیسی؟ وہ نہیں بن سکتی، چاہ کر بھی نہیں بن سکتی وہ، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ان کی تیاری کے لیے، ان کے ڈریسز کے لیے الگ سے لوگ ہیں، ان کے میک اپ کے لیے الگ سے لوگ ہیں، پھر ایڈیٹنگ کے لیے الگ سے لوگ ہوتے ہیں، پھر کیمرہ مین، پھر فلاں، پھر ان کو تھوڑا سا پسینہ ہے، ٹیشو پکڑانے والے ہوتے ہیں، وہ 5 منٹ میں پھر بیک سٹیج پہ جاتی ہیں، پھر تیار ہوتی ہیں، پھر آتی ہیں۔ اب ایک گھر میں رہنے والی عورت، ایک گھریلو عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ہر ٹائم ایسے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو پھر وہ اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر وہ اپنی بیوی میں خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے۔ یہ دیکھیں کہ یہ میڈیا کس طرح سے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کس طرح سے ہمیں، آپ مجھے بتائیں، جس طرح سے وہ خوبصورت لڑکیوں کو، لڑکوں کو بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں، ان کے ڈریسز پہنا کے، ان کی میچنگ کر کے، سب کچھ کر کے ہمیں دکھاتے ہیں، وہ اصل میں ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے اصل میں ایسے، وہ حقیقت میں ایسے دکھتے ہی نہیں جیسے ہمیں وہ میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جیسے وہ ہمیں سکرین پہ نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایسے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہی دجل ہے، یہی دھوکہ ہے، اسی کو کہتے ہیں دھوکہ، یہی دجل ہے کہ جو جیسا ہے ویسا نہیں دکھاتے آپ کو کسی اور طرح کا دکھاتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بنو، جبکہ ویسا بننا پاسبل نہیں ہے۔ آپ نہیں ویسا 24 گھنٹے بن کے رہ سکتے، آپ نہیں ویسے، وہ تو اپنی اصل زندگی چھوڑ کے نقل زندگی گزار رہے ہیں،
اصل زندگی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی ڈرامائی زندگی جیتے ہیں، وہی نام پہ چلتے ہیں، وہی پہچان پہ چلتے ہیں، اصل پہچان تو وہ اپنی کھو دیتے ہیں۔ جبکہ انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ انسان کا اصل نام کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں کیوں آیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں دیکھ سکوں، میں آزما سکوں تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ ہم نیکیوں میں تو کسی سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی سے آگے دینداری میں تو بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، دین میں کسی کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے، دین جاننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس معاملے میں مقابلہ بازی ہم چاہتے نہیں ہیں، اس معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے دنیا داری میں، کاروبار میں، شہرت میں، ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا ہے ہی دھوکہ، یہ زندگی ہے ہی دھوکہ، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ۔ یہ دنیا تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے، ہم اسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل زندگی کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ یہ میڈیا ہے ہمیں جو اصل زندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے، جو ہمیں اللہ سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، جو ہمیں قرآن سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگ ایسے جئیں جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا دجال چاہتا ہے، جیسا شیطان چاہتا ہے، جیسے دجالی سسٹم چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کے ہو جائیں، لوگ حیوان بن جائیں، لوگ ننگے ہی ہو جائیں، یہ چاہتا ہے یہ میڈیا۔ تو خدا را اس میڈیا کو سمجھیں، اس میڈیا کو جانیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب زبان کا چلانا تلوار کے چلانے سے زیادہ تیز ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ میڈیا پہ کیا ہے، یہ زبانیں ہی چلتی ہیں، لوگ بولتے ہیں۔ یہ آپ جتنا مرضی اپنا جتنے نیوز چینل ہیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یہ اینکرز، یہ آپ کے ٹاکنگ شو، یہ سب کیا ہے، زبان ہی چلاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ میڈیا جس کو چاہے دن اور راتوں رات جس کو چاہے وہ بنا دے، شہرت اس کو دے دے، جو مرضی عطا کر دے۔ یہ میڈیا ہے، یہی دجل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ یہ میڈیا ہے، جس کو چاہے سچا کر دے، جس کو چاہے جھوٹا کر دے، یہ سب کچھ یہ میڈیا ہی کرتا ہے۔ یہ آپ کی سیاست میں حصہ میڈیا لے رہا ہے، آپ کے معاشرت میں، معیشت میں، ہر چیز میں یہی لوگ ہیں جو آپ کو آ کے بٹھا رہے ہیں۔ وہ کوئی ایکسپرٹ بلایا ہوتا ہے، کوئی فلاں بلایا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں وہ ایکسپرٹ کبھی بلاتے ہی نہیں، دین کے معاملے میں وہ جس کو بھی اٹھا کے وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں یہ سارے ایکٹرز ایکٹریسز آپ کے دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ ایکسپرٹ کو کیوں نہیں بلاتے؟ باقی سارے معاملات میں تو ایکسپرٹ ہائر کرتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں وہی فلموں کے ایکٹر ایکٹریسز، وہی لوگ، وہی بے حیا بدکار لوگ، وہی بد اخلاق بد کردار لوگ دین سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے میڈیا، یہ میڈیا چاہ رہا ہے آپ کو، یہ میڈیا چاہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی عزت کریں۔ یہ ان بے حیا بد کردار لوگوں کو سٹار بنا کے پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہم اس کو سٹار کہتے ہیں، وہ فلاں سٹار ہے، وہ بڑا مشہور ہے، اس کی بڑی مانگ، اس کی شہرت ہے، وہ بڑا، وہ تو اس بندے کو تو بہت شہرت ملی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس دنیا میں سب سے زیادہ شہرت شیطان کو ملی ہے۔ اب آپ شیطان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے زیادہ لوگ شیطان کو جانتے ہیں، تو کیا شیطان اچھا ہو گیا؟ شیطان اچھا ہو گیا؟ سب سے زیادہ فالوور اسی کے ہیں، تو کیا وہ اچھا ہو گیا؟ فالوور بناتے ہیں لوگ، فینز بناتے ہیں، فینز بنتے ہیں۔ وہ ہمیں کس کے فالوور بننے ہیں؟ ہمیں کس کے فین بننے ہیں؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب اٹھیں گے؟ موت سے پہلے اٹھیں گے بھی کہ نہیں؟ ہمیں اب خود کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، ہمیں ان کے فین بننا ہے،
ہمیں ان کو اپنا سٹار بنانا ہے. ان سے بڑا کوئی بھی سٹار نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی بھی کردار نہیں ہے, ان سے عظیم والا کوئی بھی ان کے جیسے عظیم اخلاق والا نہیں ہے, ان کے کردار جیسا کوئی کردار ہے ہی نہیں, ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہیں ہمارے رول ماڈل, یہ ہیں صادق الامین, یہ ہیں سچے جو ہمیشہ سچ پہ ڈٹے رہے, جو ہمیشہ سچ کی تلقین کرتے رہے, جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا اور ہمیں سچ کی تلقین کی. اور یہ میڈیا, یہ دجل, یہ دھوکہ ہمیں ان کی تعلیمات سے اور اس قرآن سے دور کر رہا ہے. خدا را سمجھیں اور جانیں اس میڈیا کو.